بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب کا نام ہے تنبیہ الغافلین، اس کا صفحہ نمبر 47۔ موضوع ہے اس پہ وہ باتیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو تمہاری 4 باتیں ناپسند ہیں۔ نماز میں کھیلنا، کبھی کپڑے کی سلوٹیں سیدھی کرنے لگے، کبھی قمیض کے دامن یا کالر سے کھیلنے لگے، قرآن کی تلاوت خواہ خود پڑھ رہا ہو یا کوئی دوسرا شخص پڑھ رہا ہو کے دوران بے توجہی برتنا، اور فضول یا دنیا کی دوسری باتیں کرنا۔ یعنی کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس وقت اس کی طرف توجہ نہ دینا اور دنیا کی فضول باتیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ روزہ کی حالت میں گناہ کرنا، اس میں ہر گناہ، غیبت، خیانت، بے ایمانی وغیرہ شامل ہے۔ اور قبرستان یا کسی بھی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد ابن سماک رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ ایک قبرستان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ان قبرستان والوں، مردوں کی خاموشی اور یکسانیت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، پتہ نہیں ان میں سے کتنے بد نصیب قبر کے عذاب کی سختیاں جھیل رہے ہوں گے اور کتنے اللہ کے نیک بندے آرام کی نیند سو رہے ہوں گے۔ ایک ہوشیار و عقل مند انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ قبر کو نہ بھولے اور اللہ کے احکام پر عمل کرتا رہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جو شخص قبر کو یاد رکھتا ہے وہ اس کو جنت کے ایک باغ کی طرح پائے گا، اور اس سے غفلت برتنے والے کے لیے وہ جہنم کا ایک گڑھا ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے خطبات جمعہ میں فرمایا کرتے تھے، لوگو، موت کا دھیان رکھو، وہ تم سے غافل نہیں ہے، تم اس کے سامنے کھڑے رہو تب بھی وہ تمہیں پکڑ لے گی، اس سے بھاگے تب بھی وہ تمہیں دبوچ لے گی۔ یعنی کہ موت ہر حال میں آنی ہے، موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ موت تمہاری پیشانی ماتھے پر لکھی ہوئی ہے، اس کی سختیوں سے بچو، جلدی کرو، کچھ بچاؤ کی صورت پیدا کر لو۔ موت کے بعد ایک بھوکا گڑھا قبر تمہارا منتظر ہے، اس کی آواز سنو۔ وہ روزانہ 3 مرتبہ پکار کر کہتا ہے، میں ایک اندھیرا گھر ہوں، میں ایک خوفناک گھر ہوں، میں خوفناک کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ ہوں۔ پھر اس موت کے دن کے بعد بھی ایک سخت دن، قیامت کا دن آنے والا ہے، جس کی ہیبت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بوڑھے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ ایسے معلوم ہوگا جیسے سب لوگ نشہ میں ہیں۔ وہ نشہ میں نہیں بلکہ اس قیامت کے دن اللہ کے سخت عذاب کی دہشت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ پھر اس دن کے حساب کتاب کے بعد سخت گرم آگ کے گڑھے جہنم اور پلسرات سے گزرنا ہے۔ یہ گڑھا بہت گہرا ہے، اس میں داخل ہونے والوں کے لیے لوہے کی بیڑیاں تیار ہیں، اس میں پیاسوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، اس میں گرنے والوں پر اللہ کو کچھ رحم نہیں آئے گا۔ راوی کہتا ہے، یہ سن کر سامعین سننے والے چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اس جہنم کے گڑھے اور پل صراط سے آگے جنت ہے، جو زمین و آسمان کے برابر وسیع و عریض، لمبی چوڑی کشادہ ہے اور نیک بندوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے خوفناک عذاب سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے خوفناک عذاب سے نجات دے اور جنت کے پرنعمت باغوں میں داخل فرمائے، آمین۔ حضرت اسید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، مومن کی جب موت ہوتی ہے اور اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، اور جس وقت اسے قبر میں رکھا جاتا ہے زمین اس سے کہتی ہے، جب تو میرے اوپر پھرا کرتا تھا میں اس وقت بھی تجھے پسند کرتی تھی، اور جب تو میرے اندر آ گیا ہے مجھے تجھ سے اور زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ اور جب کافر مرتا ہے لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے، مجھے کہاں لے جاتے ہو، واپس لے جاؤ۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے زمین سے کہتی ہے، تو مجھے پہلے بھی زندگی میں ناپسند تھا اور آج بھی مجھے تجھ سے اور زیادہ نفرت ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ابن عفان سے ایک روایت منقول ہے، وہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، آپ کے سامنے جنت اور روزہ کا ذکر ہوتا ہے، اس وقت آپ کو رونا نہیں آتا اور یہاں ایک قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اگر یہاں سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہاں پھنس گئے تو آگے کی منزلیں زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔